بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو سورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کو اس کی بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو سورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن پاک کی یہ دو سورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورت پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ، جس گھر میں بھی جو بھی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اگر آپ خود بیمار ہیں، خود یہ صورتیں پڑھ لیں۔ اس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، تو رات کو کسی بھی وقت یہ سورت پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اس کو پانی پلا دیں، تو انشاءاللہ کیا گیا یہ صورتوں کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے بیماری باہر نکال دے گا۔ انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب سے تاثیر ہے، شفا ہے، برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماروں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی عمل ہو، جو بھی وظیفہ ہو جو میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے اور جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا وہ پروردگار دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ والو، آج اگر یہ صورتیں آپ پڑھ لیتے ہیں تو ڈاکٹروں کے خرچے بند ہو جائیں گے، دوائیوں کے خرچے بچ جائیں گے، تو مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورا جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے۔
اور اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ محترم ناظرین، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ رات کو گردے اپنا کام میں بہت زیادہ آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ لوگ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس کی کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے۔ تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا ہم غلط کام کر دیتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا رہتا ہے، اور وہ ہے سونے کی بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے رات کو بنایا ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک حصے میں کھل جاتی ہے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہے۔ محترم ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو کیوں آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران اچانک جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب پہ ختم ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتاؤں گی کہ اگر بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے گی۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ رات کو فقط اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ فرشتے اس کو نیند سے اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری انتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟
کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ اور ہے کوئی سائل، میں اس کی عطا کر دوں؟ کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہمیں آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی مانگ سکتے ہو۔ اگر آپ کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے، نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچان اور اسے پورا کر۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کا پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں کے خرچے کر کے سائنس بھی اس کو ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ کاٹ کے الو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، اور کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں۔ زور سے سانس لو، زور سے سانس کو باہر نکالو تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو خون زیادہ ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو۔ جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے، کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے
مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کرے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت و فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کر۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی بندگی کر کے، اس کی ذات کو پہچان کر، اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اجمعین نے اپنے تمام شعبۂ زندگی، غمی، خوشی، تنگ دستی و فراوانی کے ہر وقت، ہر لمحہ اس عظیم مقصد کو یاد رکھا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں سرمست و سرشار رہتے تھے، اور کسی وقت بھی ان کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست و بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں شبہ کر رکھا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں اور استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ گینوں کے بنے ہوئے ہیں، معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ محترم ناظرین، میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں جو آپ کو جس طریقے سے بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا کریں گے، صحت والی زندگی عطا کریں گے۔ جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے دوائی کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، جو طریقہ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح سے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے صورت کو پڑھنا ہے۔ یقین کرے کائنات میں کسی بھی فرد کسی بھی قسم کی بیماری لگی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی یا بے چینی یا کالا پیلا جادو ہو، جن آسیب کا سایہ ہو،
آج کی یہ صورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لیں۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے نوٹ کر لیں۔ بیماری بھگانے والی صورتیں فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھنے سے آپ اپنی آنکھوں سے بیماری کو بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعائیں، کئی اعمال ذکر کیے گئے ہیں جسے پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے یہ دو صورتیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص جو بیمار ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھے۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار یعنی 5 بار اگر پڑھنا چاہے تو 5 بار پڑھے، اسی طرح 7 بار پڑھنا چاہے تو 7 بار پڑھے۔ یہ مفید ہے۔ اور اول و آخر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا اس نے عمل کے شروع میں پڑھا ہو۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنے سے انسان کی روحانیت بھی بڑھتی ہے اور جسمانی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ شفا کا دروازہ اللہ کی مشیت اور رضا پر منحصر ہے اور ہم اس عمل کو اللہ کی رحمت کی امید کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے اور اس کے پڑھنے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور یہ جادو کے اثرات کو بھی دور کرتا ہے، اور بیماری سے شفا کے لیے فجر اور عصر کے اوقات میں سورۃ فاتحہ کو باقاعدگی سے پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا اثر روحانی طور پر بہت گہرا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات سے شفا کی امید پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اور سورۃ اخلاص کا پڑھنا دل کے سکون کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفاعت کے لیے روحانی قوت فراہم کرتا ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ محترم ناظرین، ان 2 صورتوں کا عمل کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ بندہ جب خدا کے قدر مطلق سمجھ کر پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دعا مانگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں رب کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ دعا کا نتیجہ چاہے ہماری مرضی کے مطابق نکلے یا نہیں، وہ ہمارے حق میں ضرور نکلتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی نہ کوئی بہتری ہمیں لازماً ملتی ہے اور کسی نہ کسی برائی سے ہم بچا لیے جاتے ہیں۔ اصل چیز اللہ کو اپنا رب سمجھ کر، معبود برحق جان کر، واحد کارساز سمجھ کر اور پوری تڑپ کے ساتھ پکارنا ہے۔ اس کا نتیجہ لازمی نکلتا ہے۔ اے اللہ، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے دکھ دیے، تکلیفیں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا کر دے۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا کر دے۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں سلامتی عطا کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ پاک، تکلیفوں کو دور کر دے، لوگوں کو شفا دے۔ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت میں کی پناہ لیتی ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہی ہوں۔ اے اللہ، تو ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے حیات فائدہ پہنچا۔ آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا نام ضرور شیئر کریں
جزاک اللہ۔ آپ اس عمل کو لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔